رمضان المبارک کا مہینہ انسان کے لیے بڑی سعادتوں کا اور برکتوں کا اور رحمتوں کا اس مہینے کا ادب اور احترام ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اس مہینے انسان کو روزہ تو رکھنا ہی رکھنا بلکہ روزے داروں کا ادب بھی کرنا اور ان کا ادب و احترام بجا لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان روزہ نہیں رکھتا تو اسے بھی چاہیے کہ وہ روزے دار کے سامنے کھائے نہیں، روزے دار کے سامنے پیے نہیں، لیکن آج کا معاشرہ یہ بن چکا ہے کہ خود تو روزے رکھتے ہیں لیکن دوسروں کے سامنے کھاتے اور پیتے بھی خوب ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ روزے کے مہینے میں، رمضان کے مہینے میں کھلے عام کیوں کھا رہے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہی نہیں ہے۔ چاہتا کہ جب تمہارا روزہ نہیں ہے تو تم ایسے بیل کی طرح کو یہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں روزہ ہم نے رکھا ہی نہیں ہے تو ہمیں جب اللہ سے ڈر نہیں ہے تو پھر ہم لوگوں سے کیا؟ کہ یہ بات ان کی جہالت پر مبنی ہے کہ روزے نہ رکھنا تو گناہ ہے ہی ہے، لیکن ان کا اس جملے کو کہہ دینا بھی گناہ کبیرہ ہے کہ انسان خود تو روزہ رکھے دوسرے کا ادب بھی نہیں کرتا۔ حتیٰ کہ کہا گیا ہے کہ اگر کوئی انسان رمضان المبارک کے مہینے میں کھلے عام کھاتا ہوا نظر آئے تو اس کی گردن کاٹنے کا حکم شریعت نے دیا ہے، اور اسلامی ممالک میں ایسا ہوتا ہوا بھی نظر آیا ہے۔ تو روزے دار کے لیے دوسروں پر شفقت کرنا بھی ضروری ہے، اور روزہ بھوک اور پیاس سے جوجھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ اپنے رب کے قرب کو حاصل کرنے کا نام ہے۔ بھوکا پیاسا انسان رہے تو اس کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ ہر چیز کا روزہ ہونا چاہیے، حتیٰ کہ روزہ تو آنکھ کا بھی ہے، اور روزہ کان کا بھی ہے، اور روزہ ناک کا بھی ہے، روزہ جسم کے ہر عضو کا ہے۔ کسی بھی عضو کو شریعت کے خلاف نہیں چلانا چاہیے۔ اب بات رہی یہ کہ روزے کیوں فرض کیے گئے اور کیسے فرض کر دیے گئے، اور روزے کیا ہم ہی پر فرض تھے یا نہیں تھے؟ تو اللہ رب العزت قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے۔ اب روزے کیوں فرض کیے گئے ہیں؟ اس کی وجوہات تو بہت ہیں کہ روزے شرعی طور پر بھی انسان کو فائدہ دیتے ہیں، اور طبی طور پر بھی انسان کو نہایت ہی مفید رکھنے سے انسان کی باڈی اپنی جگہ سیٹ ہو جاتی ہے، اور انسان کی باڈی میں جو روزوں کے بغیر حرکتیں ہوتی ہیں وہ انسان کی حرکتیں ختم ہو جاتی ہیں، شہوات نفسانیہ انسان کی کم ہو جاتی ہیں، شیطانی خیالات اور شیطانی وسوسے انسان سے دور ہوتے ہوئے شرعی باتیں ہیں۔ لیکن طبی فائدے یہ ہیں کہ انسان جب پورا دن بھوکا رہتا ہے تو اس کے جسم میں جو آلودگی ہوتی ہے، اور جو اس کے جسم میں گوشت بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، چربی وغیرہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، تو انسان جب بھوکا رہتا ہے تو اس کے جسم کے کیٹاڑو اسی چربی کو کھا کے اپنے پیٹ کو بھرتے ہیں، اور انسان کی باڈی کو سلامتی ملتی ہے، انسان کی باڈی فائدہ اٹھاتی ہے، اور انسان کی باڈی بھی بہتر رہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے مسلمانوں پر 4 چیزیں فرض کی، روزہ، حج اور زکوٰۃ، لیکن جب باری ان کے ثواب کی آتی ہے تو فرماتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا کہ جب نماز کی باری آئے گی تو اللہ فرشتوں سے کہے گا، میرے بندے نے نماز پڑھی ہے، میرے بندے کو نماز کا ثواب دے دو۔ جب باری زکوٰۃ کی آئے گی تب اللہ ارشاد فرمائے گا، میرے بندے نے میرے لیے زکوٰۃ دی تھی، میرے بندے کو زکوٰۃ کا ثواب دے دو۔ جب باری حج کی آئے گی تو اللہ رب العزت فرمائے گا، میرے بندے نے میرے حج کعبے کا طواف کیا، سعی کی، صفا مروہ کی سعی کی، دوڑا، اور تمام چیزیں جو واجب اور فرائض و سنت تھی اس نے ادا کی، اسے حج کا ثواب دے دیا جائے۔ انہیں ثواب ملے گا۔ جب باری روزے کی آتی ہے تو اللہ کے رسول فرماتے، اللہ نے فرمایا کہ روزے کی باری جب آئے گی تو اللہ رب العزت اپنے بندے کو
روزے کا جو ثواب ہے وہ خود اپنے دستے قدرت سے آتا. تو روزے رکھنے کے یہ نہایت ہی فائدے ہیں. وہ کیا بات ہو کہ جب اللہ اپنے دستے قدرت سے اپنے بندے کو ثواب عطا فرمائے. یہ کتنی خوش بختی اور کتنی بہترین بات ہے اور کیا ہی فائدے مند یہ سودا ہے. آج ماہ رمضان مبارک ہماری زندگیوں میں روا دوا ہو گیا ہے. ایک روزہ گزر چکا ہے اور آج ہم رمضان المبارک کا روزہ رکھ کر کے جو اپنے جسم کے اندر فائدے دیکھ رہے ہیں یہ فائدے غیر رمضان میں ہمیں نہیں نظر آتی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان المبارک کا بھی ادب کریں اور جو لوگ روزے رکھیں ان کا بھی ادب کریں اور رمضان المبارک میں اپنے اللہ کی خوب عبادت کرنے کی کوشش کریں. خوب صحیح طریقے سے خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کریں اور اپنے رب کو منائیں. مساجدوں کی رونقوں کو بڑھائیں اور مساجدوں میں خوب آئیں اور اپنے اللہ کو راضی کریں. رمضان المبارک کے روزے رکھیں. رمضان المبارک صرف انسان کے بھوکے مرنے کا نام نہیں یا رمضان المبارک صرف ثواب ہی کمانے کا نام نہیں بلکہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے اپنے بندے کی تمام تر چیزوں کو پورا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے. جب وقت افطار آتا ہے جب انسان اس وقت بیٹھ کر کے جو دعائیں مانگتا ہے اللہ رب الکریم اس کی ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. مگر شرط یہ ہے کہ انسانی امور جو ہے انسانی جو بھی چیزیں ہیں وہ کام صرف اور صرف انسان کے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہونے چاہیے. کبر نہ ہو, تکبر اس میں یا ریاکاری اس میں قطعی نہ ہونی چاہیے بلکہ انسان جو کام کرے اپنے اللہ کے لیے کرے. ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی اگر وہ ہو گئے اپنے رحمت پروردگار.